السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون إخوة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ برادران اسلام، دین اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے متعلق جو بات کہی تھی، آج ہر شخص اپنی آنکھوں سے ایک ماہ پہلے بھی اسے پورا ہوتا دیکھ رہا تھا اور ایک ماہ بعد بھی پورا ہوتا دیکھ رہا۔ رمضان المبارک اپنی ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری سعادتیں بکھیرتے ہوئے ہم سے جدا ہو گیا۔ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مہینے کی ایک ایک سال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ایک ایک گھڑی کو کارآمد بنایا انہوں نے، اور بہت بد نصیبی ہے جنہوں نے ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزارا۔ جنہوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ایک ایک لمحہ قبول و منظور فرمائے۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا اعتکاف، ان کا قیام اللیل، ان کا قرآن پڑھنا پڑھانا، ان کا ذکر اذکار کرنا کرانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ان کی محنتیں قبول و منظور فرمائے، اور زندگی کے اندر بار بار اس طرح کا رمضان دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جب پہلی رات تھی تو جو میں نے عرض کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی صداقت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب چاند نظر آیا تو اس وقت پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، وسوسے نہیں ڈالتے جس طرح عام دنوں میں ڈالتے ہیں۔
آپ اور میں اس بات کے گواہ ہیں، اللہ کی قسم جب مسجد میں قدم رکھا تو دل باغ باغ ہو گیا، دعا نکلی کہ اللہ کا عبدالآباد ان اپنے گھروں کو اسی طرح پروردگار آباد اور قائم اور دائم رکھنا، اسی طرح رونقیں لگی رہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی عید کا چاند نظر آیا شوال کا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ اکبر، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ بالکل اس فارمولے پہ عمل ہو رہا ہے جو قطعاً ٹھیک نہیں کہ 11 مہینے تھوڑے ایک مہینہ ساڈا، یہ فارمولہ ٹھیک نہیں۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی ٹھیک ایک دن گزرا بس، تو ابھی مسجد کے باہر ایک ساتھی ملے ہیں تو کہتے ہیں رات کو مجھے کاموں کی میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جو مرکزی مسجد ہے بڑی، تو کہتے ہیں صرف 3 منٹ باقی تھے نماز کے اندر، 3 منٹ، تو جالے اتار رہا تھا وہ خادم، تو میں نے اس سے پوچھا کہ نماز کتنے بجے ہے؟ کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، اس بابرکت موقع پر میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا کہ جو اللہ نہ کرے کہ مسجد اس کے بارے میں کہہ دے، میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سچا دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا میں تمام رشتوں سے بڑا رشتہ اسلامی اخوت بھائی چارہ، یہ دنیا میں سب رشتوں سے بڑا رشتہ کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو یہاں بیٹھا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں نے جو آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا، سورہ آل عمران 103 نمبر اس کی آیت ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اور جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے یشد بعضہ بعضا، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، اس کی ٹانگ نہیں کھینچتا، اس کے کاروبار کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، اس سے حسد نہیں کرتا، اس سے بولی بڑھا کے نہیں دیتا، اس کا رشتہ اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا، کسی بیٹی بیٹے کے رشتے کے اندر اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا نہیں، اور کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کا کچھ بن جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے بچے بے شک، نہیں، اس طرح نہیں کہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ واحد رشتہ ہے، یہ وہ واحد رشتہ ہے جو مرنے کے بعد آخرت میں بھی قائم رہے گا، جس کے بارے میں سورہ زخرف کی آیت کریمہ گواہ ہے کہ الحلہ یومئذ بعضهم لبعض ببعض۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحلہ،
यौमइदिन बादहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। फरमाया कि उस दिन तमाम दोस्तियां जो हैं वो एक दूसरे के लोग दुश्मन हो जाएंगे, अदावत होगी। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकीन के, सिवाय परहेजगारों के, बाकी सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम दोस्तियां, तमाम रिश्ते, तमाम हमदर्दियां और मोहब्बतें, रवाबित, ये दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी, अदावतों में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ वो तल्लक और रिश्ता कायम रहेगा जो इस्लाम की बुनियाद पर, तकवे की बिना पर, ईमान की बिना पर, सिर्फ वो तल्लक बरकरार रहेगा, बाकी सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कितनी खुशकिस्मती है आपकी और मेरी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दीन की लड़ी के अंदर परो दिया कि हम उस दीन के पैरोकार हैं कि ना सिर्फ दुनिया के अंदर रिश्ता बल्कि आखिरत में भी एक दूसरे की सिफारिश करेंगे, आखिरत में भी एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाएंगे। फिर प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मसलुल मोमिनीन, के मोमिनों की मिसाल फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तातुफिहिम कल जसदिल वाहिद। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मोमिनों की मिसाल, मोमिनों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने की बिना पर, एक दूसरे पर तरस खाने की बिना पर, एक दूसरे से शफकत करने की बिना पर, अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि कल जसदिल वाहिद, ये एक जिस्म की मानी, एक जिस्म की मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस जिस्म के एक उज़्व में तकलीफ हो, इस पे जरा गौर करें, इस जिस्म के एक उज़्व में तकलीफ हो तो सारा जिस्म बुखार में मुब्तला रहता है, बेदार रहता है। मिसाल को समझने की कोशिश करें। दर्द दाढ़ में हो, दर्द पांव के नाखून में हो, तकलीफ सर को भी होती है, सारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। दर्द नाखून में हो रही है, पांव के, दर्द दाढ़ में हो रही है, किसी दांत को हो रही है, लेकिन सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, रात को नींद नहीं आती। कहते हैं मैं रात को सो नहीं सका इसलिए कि मेरी दाढ़ में दर्द थी। ये मिसाल मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों के बारे में दी, दुनिया में बसने वाले तमाम लोग जो हैं उनके बारे में दी कि मसलुल मोमिनीन, मोमिनों की मिसाल। अल्लाह अकबर। अब मेरे भाइयों, इसकी बेहतरीन जो मिसाल है कि आपस में मोहब्बत करने की बिना पर, एक दूसरे पर तरस खाने की बिना पर, एक दूसरे पर शफकत करने की बिना पर, प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ये मसलुल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मानी। इस कदर आपस में इसार, इस कदर आपस में मोहब्बत, एक दूसरे पर तरस खाना और अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना, इसकी बेहतरीन मिसाल यरमूक के मार्के के बाद हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं यरमूक की लड़ाई के बाद ज़ख्मियों के अंदर अपने चचेरे भाई को तलाश कर रहा था, अपने कज़न को तलाश कर रहा था। तो कहते मेरे पास कुछ पानी था, तो मेरे ज़हन में यह था कि अगर जिंदा हुआ तो उसे शायद पानी की जरूरत हो तो पानी पिला दूंगा, अगर उसका चेहरा खून से लथपथ हुआ तो मैं उसके चेहरे से खून साफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं तलाश करते करते मुझे वो मेरा कजन, मेरा वो चचेरा भाई, वो मुझे मिल गया। कहते हैं मैं उसके पास गया, जख्मों से चूर था, बोलने के काबिल नहीं था, तो मैंने उसे पूछा कि पानी पियोगे?
بول نہیں سکا، اس قدر غائل تھا کہ بول نہیں سکا. اس نے سر کا اشارہ کر کے کہا کہ ہاں پیوں گا. جب کہتے ہیں کہ میں پانی اس کے منہ تک جو ڈھکن تھا یا برتن تھا جو بھی میں اس کے منہ تک لے جانے لگا، جب منہ تک پہنچا تو کہتے ہیں پڑوس سے ایک دوسرے مسلمان کے کرہنے کی آواز آئی. زخمی حالت میں پڑا تھا، اس کے کرہنے کی آواز آئی. کہتے ہیں بول نہیں سکے، مجھے انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ اسے پلاؤ، مجھے چھوڑ دو، اسے پلاؤ، وہ زیادہ ضرورت مند ہے. کہتے ہیں جب میں اس تک پہنچا تو وہ کون تھے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں جب ان تک پہنچا تو وہ ہشام بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے پانی انہیں پلانے کی کوشش کی تو پڑوس سے ایک اور زخمی کے کرہنے کی آواز آئی. وہ بھی بہت زخمی تھا. تو میرے اس چچیرے بھائی نے مجھے اس طرف بھیج دیا اور اس ساتھی نے، اس صحابی نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ پہلے اسے پلاؤ. میں نے پہلے اسے پلایا. کہتے جب میں اس کی طرف گیا تو میرے جانے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. میں واپس ہشام کی طرف آیا رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں وہ بھی فوت ہو چکے تھے. میں واپس اپنے چچیرے بھائی کی طرف، چچا کے بیٹے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. یہ تینوں شہداء نے بہترین مثال کی قائم کی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی جیسے تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ اثار، یہ محبت آج اہل حدیث کہلوانے والے، اہل سنت کہلوانے والے، یہ اثار، یہ محبت، یہ بے حسی، آج وہ مسلمان کہ جو 1200 کا آکسیجن کا سلنڈر 25,000 کا بیچے صرف اس لیے کہ میرے دوسرے مسلمان کی ماں فوت ہو رہی ہے، میرے دوسرے مسلمان کے باپ کی آخری سانسیں، وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، ضرورت مند ہے، جہاں سے مرضی پیسے کرے، چاہے اپنے گردے بیچے، چاہے اپنے بال بچہ بھیج دے، لیکن یہ پیسے پورے کرے گا اس لیے کہ اس کی ماں کی جان نکل رہی ہے، اس لیے کہ اس کے باپ کی جان نکل رہی ہے. دوسرے کی مجبوری سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مجبوری سے نجات فائدہ اٹھائے. اب غور کریں کہ انہوں نے تینوں نے اپنی جان دینی گوارا کر لی، جان نکل گئی، لیکن دوسرے بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ اسے ترجیح دی جائے، اسے ترجیح جائے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کی جان بچ جائے، اپنی جان پیش کر دی. لیکن یہاں تو کہتے میرے بچوں کا کچھ بن جائے، میرے بچوں کا کچھ بن جائے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک عضو کو تکلیف ہو، ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بیدار رہتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، نیند نہیں آتی رات کو. اللہ اکبر. اب میرے بھائیوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو بات میں سمجھانی چاہ رہا تھا، جس کی فکر میں پیدا کرنا چاہ رہا تھا، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک عضو کو تکلیف ہو. آپ اور میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھیں کہ کیا ہمارے جسم کا جو عضو صومالیہ، سوڈان، برما، یمن، عراق، چائنا، سنکیانگ، برما کے اندر کشمیر، افغانستان، بھارت، چیچنیا، کیا یہ سارے عضو چھلنی نہیں، گائل نہیں، خالی تکلیف نہیں؟ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک عضو میں تکلیف ہو. ایمانداری سے بتائیں کہ دوسرے مسلمان جسے میرے پیارے پیغمبر اسلام نے کل جسد الواحد کہا تھا، تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ رات کو بیدار رہتے ہیں، اسی طرح درد محسوس کر رہے ہیں جس طرح اپنے جسم میں ہوتی ہے؟ نہیں محسوس کرتے. اور بے حسی اس قدر زیادہ بے حسی، اس قدر زیادہ، اس سے زیادہ کیا ہوگی بھائیوں کہ میں نے یہ آکسیجن سلنڈر کی صرف ایک مثال بتیا، 20 مثالیں، ٹائم نہیں، وقت نہیں، ورنہ میں وہ ساری مثالیں بیان کروں کہ اس قدر بے حسی،
اس قدر آپاداپی، اس قدر افراتفری. اور اس وقت جن جن ملکوں کے میں نے نام لے، میں نے محدود نام لیے صرف وقت کو بچانے کے لیے، محدود نام لیے، ورنہ پوری دنیا کے مسلمان پٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان سسک سسک کے مر رہے ہیں. ایک ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایک ملک مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان. کہتا ہے اس کی باری تھی، میری باری نہیں تھی، اس کی باری تھی، میری باری نہیں تھی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو، اللہ کی قسم اگر نہ سنبھلے، اگر نہ متحد ہوئے، اگر نہ اللہ سے توبہ کی سچی، اگر نہ اللہ کو راضی کیا، تو بات یاد رکھیں کہ باری سب کی آنے والی. ڈیٹیں لگ چکی، نشان لگ چکے، باری سب کی آنی ہے، کسی کی پہلے آ جائے گی، کسی کی بعد میں آ جائے گی. اور آج مسلمانوں کی مثال اس مرغیوں کے ڈربے کی مانند ہے. مسلمانوں کی مثال اس مرغیوں کے ڈربے کی مانند ہے. جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھے گا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ابا کے ساتھ مرغی لینے جاتا ہے، وہ بھی مرغی کی دکان پہ کھڑا ہو کے یہ منظر دیکھتا ہے. آپ جاتے ہیں مرغیوں والے سے کہتے ہیں مرغی دے دیں، آپ یہ نہیں کہتے فلاں دے دیں. وہ ایسے جنگلے کا دروازہ کھولتا ہے، ایسے ہاتھ ڈالتا ہے، جو ٹائے چڑھتی ہے، جو قابو آتی ہے، وہ یوں چھری پھیر کے ڈرم میں پھینک دیتا ہے. اب باقی سینکڑوں مرغیاں جو ہیں وہ ایک نحیف سی آواز نکال کے، ایک کمزور سی آواز نکال کے تو وہ دبک کے بیٹھ جاتی. وہ کہتی ہے اس کی باری آئی، ہماری باری نہیں آئی، اس کی باری آئی. وہ جو ڈرم میں پڑی ہوتی ہے وہ سسک سسک کے مر رہی ہوتی، سسک سسک کے مر رہی ہوتی ہے. کشمیر والے ہوں، فلسطین والے ہوں، برما والے ہوں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے چائے کی پیالی پکڑ کے ٹی وی کے اوپر اپنے موبائلوں کے، اینڈرائڈ موبائلوں کے اوپر دیکھنے کہ کس طرح وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، کس طرح سسک سسک کر زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اہل اسلام بھی، اہل کفر بھی. وہ نحیف سی آواز نکال کے وہ مرغی تڑپ تڑپ کے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. باقی ساری کہتی ہیں اس کی باری آئے گی، اس کی باری، ہماری باری نہیں آئے گی. اور میرے بھائیو، اگر مہربانی کریں تو بتا دیں کہ شام تک وہ ڈربا، وہ بجرا خالی ہو جاتا، ایک ایک کر کے سب کی باری آتی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس عوامی سطح پر جلسے جلوس مظاہرے کرنا، ٹائروں کو آگ لگانا، یہ ایک جذبات کا اظہار ہے کہ لوگ برف میں غصے میں ہیں، یہ بھی درست طریقہ ہے، لیکن یہ اصل کام نہیں ہے. یہ اصل کام نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ غزہ کے قید خانے میں، آپ نے دیکھا کہ اس مسجد کے اندر ایک ہفتہ گزرا کس طرح زبردست قسم کی سیریاں افطاریاں کر رہے تھے، کس طرح چین کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن دنیا کے اس کونے پہ بسنے والے مسلمان، خاک اور خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے زخموں کے جسموں کے ٹکڑے، بلاسٹ، بمباری، فائرنگ. لیکن قربان جاؤں ان مسلمانوں پر کہ جن لوگوں نے موبائل کے اوپر یہ کلپ دیکھا مسجد کے اندر فائرنگ والا، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی افراتفری نہیں، کوئی افراتفری نہیں. ان فوجیوں کے سامنے، ظالم خون خواہ درندوں کے سامنے، وہ سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کوئی افراتفری نہیں، کوئی غم نہیں. اور میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے فوجی پریشان ہیں اس بات پر، وہ سوچنے پر مجبور ہیں، اس قدر پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم گولیاں چلاتے ہیں، یہ مسکراتے ہیں. اور وہی مثال کہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی.
وہ جس نے مارا تھا اس صحابی کے منہ سے جب یہ نکلا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو جس نے مارا تھا وہ لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ یہ مارا میں نے ہے، جان اس کی جا رہی ہے، یہ کہتا میں کامیاب ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ اسرائیل کے فوجی بھی، یہ درندے بھی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے، کہ یہ مسکراتے کیوں ہیں، یہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، کیا قصور ہے ان کا؟ کیا قصور ہے ان کا؟ میرا جرم ہے لا الہ میرا کہنا، اسی کی سزا ہے یہ سب دکھ سہنا، یہ لاشوں کے تحفے لہو کا یہ بہنا، مصائب کی زنجیر ہے میرا گہنا۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اور بدنصیبی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل کام یہ نہیں، اصل کام یہ ہے کہ مسلمان بنو، عیش پرستی چھوڑ دو، تخت یا تختہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور کفر کا مقابلہ منافقت سے نہیں اسلام سے کرو۔ یہ گٹار بجا کے، یہ ڈھول کی تھاپ پر یہ کہنا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لے کے رہیں گے آزادی، اس طرح نہیں ہوتا، گٹار سے نہیں ہوتا۔ اتنی عیش پرستی، اتنی سہل پسندی، اتنی سستی، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بھی عرض کر دوں، شاید کسی کو ناگوار گزرے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا، ضرور بتاؤں گا کہ یہودی اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم، پوری ٹیکنالوجی، پورا میڈیا ان کے کنٹرول میں۔ وہ کہتے ہیں تو خبر آتی ہے، نہیں کہتے تو نہیں آتی، کہ غزہ میں کتنے شہید ہو گئے وہ بتائیں گے تو آئے گی خبر۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات غور سے سنیں کہ ایک ارب پتی یہودی باپ کا بیٹا، ایک ارب پتی یہودی باپ کا بیٹا جا کے چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ بہت سادہ زندگی گزار رہا ہے، گھر کے سارے کام خود کرتا نظر آئے گا، ارب پتی آدمی ہے، ارب پتی باپ کا بیٹا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کام کام مانگ، بس ورک ورک اینڈ مور ورک، اس پہ وہ عمل کر رہا ہے جو قائد اعظم نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ ورک ورک اینڈ مور ورک، اس پہ وہ کام کر رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہر یہودی کا بچہ تیار ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ فوجی ٹریننگ لازمی ہے ان کی، بچہ بوڑھا جوان سارے کے سارے فوجی ٹریننگ لیے ہوئے ہیں، سب کا فوجی کارڈ بنا ہوا ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب جنگ کا الارم بچے گا تو جمع کہاں ہونا ہے، جنگ کا الارم بچے گا تو جمع کہاں ہونا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کا طرز عمل، خصوصاً عربوں کا طرز عمل، اس قدر عیش پرستی، اس قدر سہل پسندی، اس قدر سستی کاہلی۔ میرے بھائیو، یہ وجہ کہ آج مسلمان کیڑے مکوڑوں کی طرح، اسرائیل والے کیڑے مکوڑوں کی طرح فلسطین کو مار رہے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اور آپ دیکھیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن جتنی ہیں، ان میں دنیا کی سب سے جو بڑی تنظیم ہے وہ اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کیوں بنی؟ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے وجود اس کا قائم ہوا، اقوام متحدہ کا، اس لیے یہ تنظیم بنائی گئی دنیا کی سب سے بڑی، کہ یہ دنیا کو جنگوں سے روکے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ لیکن یہ سب کے سب خنزیر بدبخت جب مسلمانوں کی باری آتی ہے چپ، گنگ ہو جاتے ہیں، جب فلسطین کا ایشو آتا ہے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے، کسی غیر مسلم کی بات ہو، کسی گرجے کی بات ہو، تو پھر دیکھیں ان کی پھرتیاں، پھر دیکھیں ان کا شور کرنا، پھر دیکھیں ان کا بیان کرنا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں خاموش۔ لیکن اقوام متحدہ کو کیا کہیں؟ اسلامی ممالک کی جو تنظیمیں ہیں ان میں سب سے بڑی تنظیم جو او آئی سی سب سے بڑی تنظیم، یہ 1969 میں 1969 میں
مراکش کے شہر رباط کے اندر اس کا وجود قائم ہوا. ساتھی جانتے ہیں کہ یہ OIC اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بنی؟ اس کا مقصد تھا قبلہ اول کو آزاد کرانا. لیکن آج کہاں دفن ہے OIC کا مردہ گھوڑا؟ یہ اپاہج، یہ معذور، یہ لولی لنگڑی، یہ آج مسلمانوں کو جو گاجر مولی کی طرح کرتے دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم اتنی جرت نہیں کہ اسرائیل کے متعلق کچھ سخت لفظ بول دیں. بات امداد کرنی تو بہت دور کی بات ہے. اور 62-63 کے قریب اسلامی ممالک، 62-63 کے قریب اسلامی ممالک، ان کے سربراہان، ان کے فوجی سربراہان، ان کے ایٹم بم، ان کے اسلحے، 62-63 کے اسلامی گنگ ہیں سارے. انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بادشاہ کو پوچھنا ہے. انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. اور سوشل میڈیا پہ اگر اس 6 سالہ حسین کو دیکھیں، اس 6 سالہ حسین کو دیکھیں جس ماں کا وہ بیٹا ہے، اس کی تربیت دیکھیں، اس کی لوریاں دیکھیں، اس بچے کے کان میں کیا پھونکتی ہوگی وہ دیکھیں. ٹینک ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، جدید مشینیں نسم ہے اسلحے کی، بمباری ہو رہی ہے، اور وہ بچہ اپنی جھولی میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے وہ پتھر اس ٹینک کو مار رہا. وہ 56 اسلامی ملکوں کے سربراہان ان کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے وہ بچہ کہ دیکھو میں جتنی میرے اندر میرے اللہ نے طاقت رکھی ہے، میرے کمزور سے بازو ہیں، کمزور سے میری ٹانگیں ہیں، لیکن میں القدس کی حفاظت کے لیے جو حصہ ڈال سکتا ہوں میں بھی ڈالتا ہوں. وہ اپنی جولی میں کنکر لے کر، پتھر لے کر چھوٹے چھوٹے ٹینکوں کو مار، اس کے پتھر سے ٹینک الٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا؟ نہیں. اس بچے کے کان میں مار یہ پھونکا کہ بیٹا جو حصہ ڈال سکتے ہو ڈالنا اس میں. اللہ نہ کرے اگر یہ حصہ نہ ڈالا تو منافقت کی موت مرو گے میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق. اگر یہ حصہ نہ ڈالا، نہ سوچا اس بارے میں، تو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے نفاق کی ایک قسم پہ مرے گا، منافقت کی موت مرے گا. آج کوئی پرسان حال نہیں ان کا، کوئی پرسان حال نہیں ان کا. وہ پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہیں. سارے اسلامی ممالک مل کے تو ٹویٹ کر دیں، ٹویٹ کر دیں، بول نہیں سکتے، بولنے کی ضرورت نہیں، ٹویٹ تو کر دیں. ان کو کہہ دیں فلسطین کی ماؤ، فلسطین والوں خاموشی سے ظلم سہتے رہو، خاموشی سے ظلم رہتے رہو. فلسطین کی ماؤ تمہارا کام صرف بیان کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لاشیں لے کر گود میں تمہارا کام صرف رونا دھونا ہے بس. اور یاد رکھو کہ اپنے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے کفن تیار رکھو، اس لیے کہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. کوئی محمد بن قاسم، کوئی شہاب الدین غوری، کوئی طارق بن زیاد، کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا. اب چھوڑ دو ان کا انتظار کرنا، اس لیے کہ تم اکیلے ہو، اس لیے کہ تم اکیلے ہو، اکیلے تھے، اکیلے ہو اور اکیلے رہو گے. اللہ کی قسم امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے پوچھو گی، ایک ایک فرد سے پوچھو گی کہ وہاں مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی، وہاں جو سحری افطاری کا بندوبست تمہارے سامنے تھا، کیا اس وقت وہ نقشہ ذہن میں آیا کہ افطاری کے وقت بمباری ہو رہی تھی؟ کہاں برتن، کہاں پھل، کہاں روٹی؟ جب مسجد کے اندر فائرنگ ہو رہی تھی کیسا قیام اللیل، کیسا اعتکاف؟ کیا اس وقت اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اے پروردگار فلسطین بھائیوں کی غیر سے امداد فرما 56 اسلامی ممالک ان کے سربراہان ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرما ہمارے اندر جذبہ جہاد سرشار فرما اللہ ہمارے اندر جذبہ جہاد سرشار فرما اللہ غیرت ایمانی نصیب فرما اللہ منافقت کی موت مرنے سے محفوظ فرمانا اللہ نفاق کی موت مرنے سے محفوظ فرمانا اے اللہ ہمیں بھی ان کے حق میں جو بن پڑتا ہے اللہ کرنے کی توفیق عطا کر اے اللہ اس چھوٹے سے معصوم بچے سے جو اپنی جولی میں روڑے لیے ٹینکوں کے مقابلے میں کھڑا ہے اللہ ہم بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا اے اللہ مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا اللہ جتنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بچے بوڑھی عورتیں بوڑھے باپ اے اللہ جلی کٹی لاشیں تباہ شدہ املاک کھنڈر بنا شہر اے پروردگار ان کے ہاتھ میں رہے اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں اللہ اس کی تکلیف رفع فرما اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله